کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنے نام سے اپنے نبی کا نام نکالا، بس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا جسارت کر رہا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام۔ ناظرین کرام، نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑانا، ان کا ٹھٹھا کرنا، ان کا استہزاء کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے کافروں اور مشرکوں کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی، جیسا کہ رب ذوالجلال کا خود فرمان ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کا بھی ہنسی مذاق اڑایا گیا، پھر ہنسی کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ یعنی وقتی طور پر تو وہ نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بدنام کر دیا ہے، حالانکہ ان کافروں کو پتہ نہیں کہ ان کو ڈھیل دی گئی ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال کا خود فرمان ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا تھا تو ہم نے ان کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ ناظرین کرام، یقیناً قرآن کے اوراق شاہد ہیں کہ مذاق کرنے والوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے دنیا ہی میں تہس نہس کر کے دلیل و رسوا کر دیا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو
رب الجلال والاکرام نے غرقیاب کر دیا سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر رب الجلال والاکرام نے ایسی ہوا کو مسلط کر دی کہ جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو رب الجلال والاکرام نے ان کی بستیوں سمیت آسمان سے زمین پر دے مارا. سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر رب الجلال والاکرام نے ایسی چیخ کو مسلط کر دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ہلاک برباد ہو گئے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والے فرعون کو رب الجلال والاکرام نے قیامت تک کے لیے نشانی عبرت بنا دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو رب الجلال والاکرام نے قیامت تک کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ان کا مقدر بنا دیا. الغرض جس قوم اور جس شخص نے بھی نبیوں کے شان میں گستاخیاں کی وہ دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہو کر عذاب الہی سے دوچار ہوا. یہ رب کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہو کر کے عذاب الہی سے دوچار ہوگا. جیسا کہ رب الجلال کا خود فرمان ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں تو ان پر اللہ رب العالمین کا دنیا میں اور آخرت میں پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہے. ناظرین کرام یہ بات جان لے کہ جو بھی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا ٹی وی شو میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا وہ جان لے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے بلکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. رب نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے مذاق کرنے والوں کے لیے میں آپ کی طرف سے اکیلا ہی کافی ہوں. جیسا کہ رب الجلال کا خود فرمان ہے انا کفیناک المستہزئین آپ کا جو بھی مذاق اڑائے گا میں ایسے بدبختوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہوں. ناظرین کرام قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب الجلال والاکرام نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے عذاب الہی کا مزہ چکھایا. مثال کے طور پر شہر مکہ کے اندر ایک شخص ابو لہب تھا جو کہنے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا مگر ہر آن اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کا کام انجام دینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلائے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے اور اسی مجمع کے اندر ابو لہب بھی تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے محمد تبا لک سائر اليوم لهذا جمعتنا کہ اے محمد تیرے اوپر آج سارا دن تباہی نازل ہو تو ہلاک و برباد ہو جا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے. جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو رب الجلال والاکرام نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ابو لہب خود ہلاک و برباد ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب نہ ہی اس کے مال اس کے کچھ کام آ سکے اور نہ ہی اس کی کمائی بھی اس کے آڑے آئی. ذرا غور کیجئے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک دن کے لیے بد دعا کی مگر رب الجلال والاکرام نے اس گستاخی کا ایسا بدلہ لیا کہ قیامت تک کے لیے سورہ تبت جاری فرما کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ابو لہب کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اور ہر مسلمان اس چیز کو قیامت تک کے لیے تلاوت کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا اور ابو لہب کے اوپر بد دعا کرتا رہے گا. ناظرین کرام صرف اس گستاخی رسول کے ساتھ اتنا ہی انجام نہیں ہوا بلکہ اس گستاخی رسول کے موت بھی ایسی مری کہ جس کو اس کے اولاد نے ہی خود پہچاننے سے انکار کر دیا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اللہ رب العالمین کے پکڑ میں آ گیا. اس کو عدسہ بیماری ہو گیا تھا اور عدسہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا سارا جسم
زہر آلود ہو کر کے سڑ اور گل جاتا ہے۔ ابو لہب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے جسم میں زہر آلود جب بھر گیا ہے تو پھر اس کی موت مری، اور ایسی حالت میں اس کی لاش وہیں پڑی رہی، اس کو سب کوئی پہچاننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ خود اس کی اولاد نے بھی اس کو نہیں پہچانا، نہ ہی اس کو چھوا اور نہ ہی اس کو دیکھا۔ بالآخر شرم و عار سے بچنے کے لیے اس کی اولاد نے انہیں لکڑیوں سے دھکیل کر ایک گڑھے میں گرا دیا ہے اور دور سے پتھر مار مار کر اس کو دفن کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہی ہوتا ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اب کفار و مشرکین چاہے جتنے بھی برائیاں کر لے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العالمین نے محمد رکھا ہے، جس کا معنی ہے کہ جس کی تعریف و توصیف، جن کا ذکر و جمیل آسمان و زمین کے اندر سب سے زیادہ کی گئی ہو۔ اب جس شخص نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا ہے، محمد کہہ کر اقرار کر لیا ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے پہلے اپنی زبان سے محمد کہہ کر یہ اقرار کر لیا ہے کہ محمد ایک ایسے انسان ہیں کہ جو لائق تعریف ہے، جن کا ذکر جمیل آسمان و زمین کے اندر سب سے زیادہ کی جاتی ہو۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف بار بار اور کثرت سے کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو، اور جو اپنے تمام صفات کے ساتھ کامل و اکمل ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنے نام سے اپنے نبی کا نام نکالا، پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ ناظرین کرام، گویا کہ میرے نبی کا ہر گستاخ یہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کی ہستی لائق تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین، بالخصوص ابو لہب کی بیوی، محمد نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اگر میں نے محمد کہہ دیا ہے تو گویا کہ میں نے محمد کا اقرار کر لیا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو ایک ایسے گستاخ رسول کا انجام بتانے جا رہا ہوں جس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا، یعنی اس کو زمین نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، کتاب المناقب کے اندر حدیث نمبر 3617 کے اندر واقعہ مذکور ہے کہ ایک مدینہ کے اندر ایک عیسائی شخص نے اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران بھی سیکھ لی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت بھی شروع کر دی تھی۔ پھر وہ شخص مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے گھومتے پھرتے ہوئے کہتا تھا کہ ما یدری محمد الا ما کتبت له، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آتا جاتا نہیں، وہ تو وہی کہتا جو میں اس کو لکھ کر کے دیتا ہوں۔ تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ مرتد ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ گستاخ مر گیا، اور عیسائی مذہب کے مطابق اس کی تدفین بھی کر دی گئی۔ مگر جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوا، اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی لاش قبر کے اندر سے نکل کر باہر پھینکا ہوا ہے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے محمد اور امت محمد پر یہ الزام لگایا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہی کام ہے، کیونکہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ تو عیسائیوں نے پھر اس کو قبر کو تھوڑا زیادہ گڑھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیا۔ پھر واقعہ اسی طرح ہوا ہے کہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ پھر وہ شخص قبر سے نکل کر باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر عیسائیوں نے یہی الزام لگایا کہ یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں ہی کا ہے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ پھر اس کو دیکھا گیا کہ جب اس کو قبر میں کھود کر کے اتنی زیادہ قبر کھودا کہ اس کو سب سے نیچے ڈال دیا، اس کے باوجود بھی وہ شخص قبر کے اوپر پھینکا ہوا ہے۔ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ،
کہ اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے، تو لہذا عیسائیوں نے ان کی لاش کو اسی طرح وہیں پھینکا کا پھینکا چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے تعلق سے رب کائنات کا یہ اعلان سن لیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا وہ دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور خدا آپ نے دیکھا کہ کس طرح دو گستاخ نوین کمار جندل اور نوپور شرما کہ خود ان کے آقاؤں نے جنہیں اس نے خوش کرنے کے لیے ایسی حرکت کر رہے تھے ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ اور رب کا یہ کرشمہ ہے، اور میرے رب نے یہ وعدہ دے رکھا ہے کہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے بے نام و نشان مرے گا، جیسا کہ رب کائنات کا خود اعلان ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ابتر کا ایک مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جس کے کوئی یاد کرنے والا نہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی دشمنان رسول تھے اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ان کو عزت و احترام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھ لیجئے کہ ہر لمحہ اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو عزت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اور سچ فرمایا تھا رب ذوالجلال والاکرام نے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر مسلموں تک پہنچائے، اور ہم سب اپنی اپنی طاقت اور اپنے اپنے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق میں سے ہیں جن کو ادا کرنے کا رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا، اولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اللہ ہم تجھے ہی ان دشمنوں کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان کی برائیوں اور شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔